آرگنائزیشن کے وزرائے دفاع کا ایک اہم اجلاس آج چین کے شہر چینگڈاؤ میں منعقد ہوا۔ بھارت کو ایک اور عالمی محاذ پر شکست کا سامنا۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کا ایس سی او کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار۔ بھارتی میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے۔ تمام ممالک اکٹھے تھے، انہوں نے سیدھا پاکستان کے کہا جی کہ ہم نے آپریشن سندور کیا، ٹھیک ہے جی، اور بلکہ آج ہی وہ ختم بھی ہو گیا، یعنی جمعرات کے روز، اور اس میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ یہ ہمارا رائٹ تھا اور ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے نہیں چھوڑنا۔ نمسکار دوستو، بھارت کے رکشا منتری راج ناتھ سنگھ نے پاکستان اور چین کے منصوبوں پر پوری طریقہ سے پانی پھیر دیا، کیونکہ جس طرح سے بھارت کے رکشا منتری راج ناتھ سنگھ نے پہلے تو پاکستان کو پہلگام آتنکواد اور آپریشن سندور پر جم کر رگڑا، اس کے بعد سے جس طرح سے پاکستان بل پاس کرانا چاہ رہا تھا اور چین جس میں پہلگام کا بالکل بھی ذکر نہیں تھا، اس پر بھارت کے رکشا منتری راج ناتھ سنگھ نے سائن کرنے سے ہی انکار کر دیا، جس سے پاکستان اور چین کی دونوں کی ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ واقعہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ پہلی مرتبہ بالواسطہ طور پہ بلوچستان میں دہشت گردی کے معاملات اس اجلاس کے کمیونیکے یا مشترکہ اعلانیے میں سامنے آئے۔ چینگڈاؤ چینی بحریہ کا ایک بہت بڑا اڈہ ہے یہاں پہ، اور یہیں پہ ایس سی او کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اور ایک دن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہالینڈ میں دی ہیگ شہر میں نیٹو کے رہنماؤں کا سربراہی اجلاس ہوا، اور جس میں تمام اس کے جو 32 ارکان ہیں انہوں نے اپنے دفاعی بجٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش پہ اضافے 5%، یعنی کل بجٹ کا جو ہے وہ 5% تک بڑھانے کا اعلان بھی کر دیا۔ نیٹو کے ایک لحاظ سے ڈیڈی، جو کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے ایک لحاظ سے بالواسطہ طور پہ کہا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے تمام ممالک نے اس پہ آمادگی ظاہر کی کہ وہ اپنے بجٹ میں، دفاعی بجٹ میں 5% تک اضافہ کر دیں گے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں چین کے وزیر دفاع ڈونگ جان نے چینگڈاؤ میں اس میٹنگ کی صدارت کی اور کہا کہ افراتفری اور عدم استحکام میں مبتلا دنیا کے لیے یہ ایک جواب ہے۔ یہ اکٹھ جو ہوا، یہ جو میٹنگ ہوئی، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسے موقع پہ جب کہ دنیا انتشار کا، کانفلکٹ کا شکار ہے، اس کا جواب ہے۔ روس، ایران، پاکستان، بیلاروس اور دیگر ممالک کے دفاعی سربراہان یعنی ڈیفنس منسٹرز کا خیر مقدم کرتے ہوئے جو ڈونگ نے کہا کہ جیسے جیسے صدی کی عام تبدیلیاں تیز ہو رہی ہیں، یک طرفہ اور تحفظ پسندی بھی عروج پہ ہے۔ یعنی یک طرفہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اعلانات آ رہے ہیں، اور پھر جس طرح انہوں نے امریکی صنعت کے لیے پروٹیکشنزم یا تحفظ والی تامینی پالیسیوں کا اعلان کیا ہے، یہ اشارہ اس طرف تھا۔ اب اس میٹنگ کے کمیونیکے میں بلوچستان سے وابستہ جو دہشت گردی کے بارے میں ایک بالواسطہ طور پہ ذکر بھی شامل ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ وہ تنازع کیا تھا کہ باقاعدہ چونکہ اس کی بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کا حوالہ دیا گیا، لیکن کشمیر میں 22 اپریل کو پہلگام میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اس کا ذکر اس اعلانیے میں نہیں آیا۔ احتجاج کے طور پہ بھارت نے اس بیان کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا اور یہ الزام لگایا کہ بلوچستان سے متعلق دہشت گردی کو غیر متناسب طور پہ ایس سی او کے پلیٹ فارم سے اجاگر کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارت کو متاثر کرنے والے، اس پر اثر انداز ہونے والے حملوں کو کم یا نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ موقف پاکستان کی حمایت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو جناب، وہ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اجلاس کو پالیسی ٹول کے طور پہ سرحد پار دہشت گردی کی مذمت کرنے میں ناکامی پر اپنے خفگی کا، ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے۔ اور باقی جو ممالک تھے، جتنے بھی ممالک ہیں،
بشمول چین، روس، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستیں، انہوں نے اس مسودے کی توثیق کی۔ اب کلبھوشن جادو جو کہ بھارتی جاسوس تھا، بلوچستان سے پکڑا گیا، اس کا معاملہ ہو یا انٹیلیجنس لیکس ہوں یا پھر بلوچستان لبریشن آرمی کے بھارتی ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات کی بات ہو، اس معاملے میں اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کا جو بیانیہ تھا اس کو ابھی قبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اب اس چیز کو دیکھیں، یہ دیٹس ویری ڈینجرس پریسیڈنٹ، ٹھیک ہے نا جی، یہ بڑی ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان بھی کل کو یہی کہے گا کہ ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی جو دل کریں گے کریں گے۔ اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں دیٹس ویری ڈینجرس، ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں راجناتھ سنگھ صاحب۔ راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں، ہی از اے ویری میچور سیزنڈ پالیٹیشین، ویری کلوز ٹو پرائم منسٹر مودی، اور دوسرا یہ ہے کہ کچن کیبنٹ کا حصہ ہے، ڈیفینس منسٹر، سیکنڈ ٹائم ڈیفینس منسٹر، آئی تھنک اس سے پہلے ہوم منسٹر تھے۔ سو آپریشن سندور جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ہے تاکہ مزید ٹیررسٹ اٹیک جو ہیں وہ نہ ہوتے۔ ہم نے اسی وقت ختم کر دیا پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر تھا، ختم کر دیا اس سے پہلے کہ مزید حملے ہوتے، اور وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو زیرو ٹالرنس، اور زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دس از دی پلی وچ انڈیا ٹک، اور یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کل کو ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کے ہائیڈ آؤٹس اگر آپ کہتے ہیں جی بھارت کے اندر بھی ہیں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ بی ایل اے کے لوگ وہاں سے فنڈنگ لے رہے ہیں، اسلحہ لے رہے ہیں، ریسورسز لے رہے ہیں، تو فار ایگزامپل یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بیٹھ کے بی ایل اے کو انڈیا کے اندر پاکستان کہہ سکتا ہے کہ جی یہ وہ علاقہ ہے انڈیا کے اندر جہاں سے بی ایل اے کو فنڈنگ دی جاتی ہے، اور یہاں پہ ان کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں اور یہ حملہ کر رہے ہیں۔ بابا ختم۔ یہاں پھر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ان کی ڈیپ اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر ہے، فلاں جگہ پر ہم نے اس پہ حملہ کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سو آئی تھنک دیٹس ویئر تھنگز آر اپ ٹو۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، بہرحال اینی ہاؤ۔ اب راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں اور کہا ہے جی کہ، اور آپ کو پتہ ہے 2020 کے بعد جب سے گلوان ویلی کا واقعہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد پہلی دفعہ راجناتھ سنگھ صاحب وہاں گئے ہیں، اور پاکستان کا کیونکہ ممبر اسٹیٹ ہے ایس سی او کا، نام نہیں لے سکتے تھے، لیکن کراس بارڈر ٹیررزم کا جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند ہونی چاہیے، اور ہم نے پہلگام کے واقعے کے بعد یہ سب کچھ کیا، اور پاکستان کو ہم نے روک دیا اس حوالے سے، ڈسمینٹل کر دیا، انفراسٹرکچر توڑ دیا پاکستان کا، ختم کبھی نہیں پاکستان یہ کر سکے گا، اور یہ ٹیررزم کی جو پالیسی ہے، انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ بند ہونے چاہیے، اور ایس سی او کو اس میں اٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ ابھی پاکستان کے ڈیفینس منسٹر بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، ظاہر بات ہے وہ بھی اپنا موقف دیں گے، اور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی رسپانس آئے گا۔ وہ ظاہر بات ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم، لیکن وہ رسپانس تو آنا ہی ہے۔ پاکستان نے بھی تو بات کرنی ہے نا کہ جناب انڈیا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز، اگر تو ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب جو ہیں وہ نہیں نام لیتے تو ظاہر بات ہے یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی عجیب ہوگی فار مینی ان پاکستان۔ بہرحال وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن فار اے مومنٹ یہ جو ہمارے یہ جو راجناتھ سنگھ صاحب ہیں، راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ از ویری کلوز، جیسے میں نے کہا ہے، وہ ساری کی ساری جو ڈیفینس اپریٹس ہے اس کے بہت قریب ہیں، اور وہاں پہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو وہ فل ٹائم وہاں پہ ٹف ٹائم دینے کی پوری تیاری رکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ملاقاتیں وہ رشینز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے، یار دیکھیں رشینز نے بیسیکلی سائلنس شو کی تھی، جس پہ ظاہری بات ہے ان کو تھوڑا غصہ ہے انڈیا کو کہ انہوں نے سائلنٹ کیوں رہے بھارت اور پاکستان کے کانفلکٹ کے اندر۔ تو دوستو پاکستان اور چین دونوں دیش ایک ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ سے بھارت کے خلاف سازش کرنے میں ماہر ہیں۔ یہی کارن ہے کہ بھارت ان کی سازش کو پہلے ہی بھانپ جاتا ہے۔ جس طرح سے بھارت کے رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے پاکستان اور چین کو
मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसे सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान और चीन को इग्नोर कर रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के रक्षा मंत्री से मीटिंग की बात कर रहा था, उस पर भी भारत ने कोई भाव नहीं दिया। यही कारण है कि जिस तरह से भारत ने एससीओ की जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री ने एससीओ के साइन करने से इनकार किया है, उससे भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हुई है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक करवाया था, उसके बाद से भारत का कड़ा रुख पाकिस्तान को देखने को मिला है, क्योंकि भारत ने अपने तेवर के जरिए पाकिस्तान को साफ-साफ बता दिया है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में भी यदि इसी प्रकार की हरकत करते पाया जाता है, तो भारत इससे भी कठोर कार्रवाई करने का हक रखता है और पाकिस्तान के टेररिस्ट को पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर सकता है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।